خبر سامنے آئی ہے کہ سولر سسٹم میں مزید اس کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ کی جانب سے سولر صارفین پر جو ٹیکس عائد کیا گیا تھا اس کو عارضی طور پر ختم کیا گیا تھا۔ اب اس سارے معاملے میں بات کریں گے۔ ارشد عباسی انرجی اینڈ پاور سیکٹر اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں سولر سسٹم کی قیمتوں میں اب اچھی خاصی کمی سامنے آئی ہے؟ سولر سسٹم کی قیمتوں میں اچانک اس کمی کی کیا وجوہات اب سمجھتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا سولر صارفین کو؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، پوری دنیا میں چائنا نے اور باقی ملکوں نے بھی اس کلب کو جوائن کیا ہوا ہے کہ سولر پینل کی قیمتیں اور کم ہوں گی، بیٹری کی جو قیمت آپ لوگوں کی اور کم ہوگی۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ صارفین کو سہولت کے لیے، پوری دنیا کے صارفین کی سہولت کے لیے۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک انقلاب آ گیا۔ انقلاب کون سا آیا؟ ایک عام آدمی شاید جو دودھ بیچنے والا ہے یا جس کی چھوٹی سی ایک دکان ہے، اس نے بھی وائر اپنے پینل لگائے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کو اور اپنی دکان کو سولر پینل سے وہ بجلی پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے پالیسی میکرز پہ ہوتی، ہماری پلاننگ کمیشن پہ اور منسٹری آف پاور پہ، تو آپ سوچیں کہ ہم آج کہاں ہوتے۔ اب تو منسٹر ہمارے وہ بھی خود فرما رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں، پاکستان میں جس طرح سولر کا انقلاب آیا، یہ دنیا میں ایسا نہیں آیا۔ دیکھیے، میرا تعلق تھوڑے سے دیہاتی علاقے سے بھی ہے، پری میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنے جانور، اپنی بچیوں کے زیور اس طرح بیچ کے بھی سولر پینل لگائے۔ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو پاکستان میں کوئی گھر اب بغیر روشنی کے نہیں رہے گا۔ یہ سب سے اچھی بات ہوئی۔ لیکن دوسری طرف جو سرکاری بجلی ہے، آج بھی جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، جیسے کوئلے سے چلنے والے ہیں، یقین کریں 310 روپے کا، اس سے بھی زیادہ پر یونٹ اس کی کاسٹ آ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک بڑے صاحب یہاں پہ آئے تھے کہ LNG لے کے آ رہے ہیں، اس سے بجلی بنائیں گے، اس کی قیمت بھی کتنی ہے۔ لیکن ان کے وہ سارے افسانے کے افسانے رہ گئے، وہ بجلی کوئی نہیں لے رہا، جس سے سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ انقلاب آ گیا اور ایک عام آدمی شاید بجلی کے بھی عباسی صاحب، آپ کیونکہ ہمیشہ سے عام آدمی کی بات کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو پلیز یہ سمجھائیے گا کہ چلے منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا، ویس لغاری صاحب نے، کہ پاکستان میں سولر کا انقلاب آ گیا، ہم سب بھی مانتے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ کے علاقے میں بھی سب نے زیور بیچ کے بھی عورتوں نے لگوا لیے۔ لیکن ایک طرف لوگ تو یہ اپنے مدد آپ کے تحت یہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت بار بار ان پہ جو یہ بم پھینک دیتی ہے کہ جی سولر کا جو اگر آپ نے لگایا کنیکشن اور اس کے بعد اب اگر آپ ڈسکوز کو یہ بیچیں گے تو یونٹ اتنے کا ہو جائے گا، یونٹ اتنے کا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ عوام تو پھر اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ترکیہ کو 3 کمپنیز 3 بجلی گھر بیچنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن سے کیا عام آدمی کو ریلیف ملے گا، بجلی سستی ہوگی؟ عمران، پہلی بات کا جواب دے دوں کہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کے پر ہم ٹیکس لگائیں گے اور اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کا ریٹ بھی کم کریں گے، لیکن ہماری ہی گورنمنٹ کے، ہمارے ہی پرائم منسٹر کے الفاظ دیکھیں کہ کس کس عوانوں میں نہیں گونجتے، انٹرنیشنل عوانوں میں، کہ جی ہم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مر گئے ہیں، ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈ آ رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کا جو سب سے بڑا ایک حل ہے وہ کیا ہے؟ گرین انرجی، یعنی وہ انرجی جس سے کوئی ایمیشن نہ ہو، جس سے نہ LNG جلے نہ کوئلہ جلے۔ تو کتنا زبردست حل پاکستان کے عوام دے رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا انرجی سیکورٹی۔ دیکھیے، انرجی سیکورٹی بھی اسی طرح ہے جس طرح پاکستان کی ٹیریٹریل سیکورٹی ہے، ہماری فوج ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے۔ دیکھیے، انرجی سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں بجلی پیدا ہوتی ہے ہمیں اس پہ انحصار کرنا پڑے گا، نہ کہ کوئلے سے جو کہ ہم ساؤتھ افریقہ سے منگواتے ہیں، آسٹریلیا سے، انڈونیشیا سے، LNG قطر سے۔ تو انرجی سیکورٹی کا ایک ایکٹ لگا تھا امریکہ میں 2004 میں۔ یقین کریں اگر یہ ایکٹ آج پاکستان میں لگ جائے تو کتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی جو یہ کام کرتے ہیں کہ جی ہم نے نیٹ میٹر کو کم کرنا ہے، ہم نے ان کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، ہم نے کوئلے کے اور لگا رہے ہیں، ہم یہ لگا رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اب آپ دوسری بات آ جاتی ہے ڈسکوز کی۔
دیکھیے میرا خیال ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی بھی، ہر آدمی، آپ دیکھیں گے یہ ایک روز یہاں کی طرح ہے کہ گوادر سے لے کے چترال تک ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ڈسکو سے ہماری نجات ہی ہو جائے. اب بیٹریز آ گئی جن کی 15 سال لائف ہے. اب سولر ایسے بھی آ رہے ہیں جو ایون چاند کی روشنی میں میرے خیال میں 1-2 مہینے میں آ جائیں گے. تو ان ڈسکوز کی بجلی کو کون استعمال کرے گا؟ اس ٹرانسمیشن کو کون استعمال کرے گا؟ یہ کام بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. لیکن پرائیویٹائزیشن اگر کرنی تھی تو پہلے کرتے کس کی؟ سبکو کی، سکر الیکٹرک سپلائی کمپنی کی. میں نے 1 سال کام کیا ٹسکو ٹرائبل ایریا کی، جہاں ٹرائبل ایریا الیکٹرک سپلائی کی، جہاں کو میٹر ہی نہیں ہے، پسکو نہیں ہے. یہ کرنے جو نفع بخشیں، اسلام آباد، فیسکو اور لیسکو، یہ کس نے ان کو کہا؟ لیکن میرے خیال میں 2 سال پہلے میں نے ایک لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر پاکستان کو کہ دیکھیے ان کی پرائیویٹائزیشن کے بغیر بھی 1 پیسہ خرچ کیے آپ کے پاس ڈالرز بھی آئیں گے. ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ لکھا ہوا پورا پبلک ڈومین میں ہے. ہم اگر وہ کر دیں، ہم اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو کلیکشن ہے، آج بھی کسی پرائیویٹ اداروں کے شامل کر دیں، جیسے دنیا میں ہوا ہے، کولمبیا میں ہوا ہے، اڑیسہ میں ہوا ہے، یہ دنیا میں ماڈل ہیں. ہماری کلیکشن ابھی جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز 600 ارب سے زیادہ ہے. دیکھیے ایک سال میں آدھے ہو سکتے. عباسی صاحب صرف یہ فرمائیے گا کہ یہ تو آپ نے سارے بالکل ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا کہ جو تیل اور گیس کے ذخائر کی بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل جو بڑی اچھی ساکھ رکھنے والی کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں، امریکہ، کینیڈا، سعودیہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس معاملے میں. اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر میرا بھی سوال ایڈ کر لیجئے گا. ابھی آپ تجاویز دے رہے تھے، اویس لغاری صاحب نے بھی ایک تجویز دی ہے کہ پاکستان اور وسطی ایشیا کے ممالک کو انرجی مارکیٹ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. شمسی انقلاب اور انرجی مارکیٹ پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس پر بھی اپنی رائے دیجئے گا. مجھے پہلے یہ بتائیے جو سوال، دیکھیے کل بھی میرے خیال میں شاید مجھے لکھنا پڑے گا اسحاق ڈار صاحب کو، پرسوں وہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں یہاں تاجکستان سے 1320 میگا واٹ لانی پڑے گی. جی ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے جی یہ کوپریشن کون سا ہوا جی؟ ہمارے پاس آلریڈی 20 سے 25,000 میگا واٹ سرپلس ہے. ابھی تک ہم نے گوادر کو کنیکٹ نہیں کیا. ابھی تک ہم نے یہ ناردرن ایریا گلگت بلتستان، اس میں کوئی ناردرن کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. یہ 6 دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ نے بجلی اگر آپ 4 سے 6,000 میگا واٹ آپ نے افغانستان کو دی ہوتی تو آج طالبان آپ کے سامنے سر نہ اٹھاتے. دیکھیے یہ عمران بڑا سمجھدار، بڑا جاندیدہ ایک جرنلسٹ ہیں. انڈیا بنگلہ دیش کو بھی بجلی سپلائی کرتا ہے، نیپال کو، بھوٹان کو، برما کو بھی اور سری لنکا کو بھی. ہم نے اتنی بجلی رکھی ہوئی ہے، اس کا استعمال بھی کوئی نہیں ہے. سرکوڈیٹ پیسے بھی دے رہے ہیں، بھی 1320 بلین دیے ہیں. یار خدا کے واسطے عمران کوئی واقفیت آپ کی نہیں ہے، کوئی بڑا بندہ ہو اس کو آپ بات پہنچا دیں یا اپنا پروگرام فارورڈ کریں. ہم کب گوادر کو بجلی دیں گے؟ ہم کب ناردرن ایریا کو بجلی دیں گے؟ ہم کب افغانستان کو 4 سے 5 ہزار دیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسا سے اور لے کے آنی ہے. یہ ان کو بڑی دفعہ سمجھایا کہ بس کریں، بلکہ بجلی آپ کو کرگستان، تاجکستان کو دینی چاہیے. ان کی تو شارٹیج ہے، وہ تو ساری ہائیڈرو پاور پہ، اور آج کل کہتے ہیں نا وہ دیر رننگ ڈرائی، ہمیں تو ان کو دینی چاہیے. لیکن چونکہ پاکستان میں سچ بات ہے، میرے خیال میں 36 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے، وہ مائی کے لال ابھی کم ہی پیدا دیکھیں جو منسٹری آف پاور میں بیٹھے ہو یا منسٹری آف پیٹرولیم میں جو پاکستان کے لیے سوچیں. دیکھیں نا آپ کے سامنے ایک LNG کا کنٹریکٹ ہے، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. آج دنیا کو پتا لگا کہ اس سے ہمارا $50 بلین کا نقصان ہو گیا. ہم قطر کے کارگو ادھر مانگ رہے، ادھر بھیج رہے، کبھی کسی ملک کو، کبھی کسی ملک کو. اسی برصغیر میں بنگلہ دیش بھی LNG امپورٹ کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے. ذرا دیکھیں ان کا ریٹ کیا ہے. ہمارے ہاں یہ کیا مصیبت ہے. ہم ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے، میں کیا کہوں، اس پہ نہیں جاتے. IMF کی رپورٹ ہی کافی ہے. اصل میں کوئی ایک شاید یہاں پہ کوئی ایسا نجات دہندہ آئے جو ان کو کہے کہ خدا کے واسطے اب پاکستان کے لیے سوچو، یہ کاسا کے لیے بجلی 120 باسی صاحب تیل اور گیس کا جو میں نے آپ سے جی دیکھیے آپ نے جو بات کی، آپ کس بندے سے پوچھ رہے ہیں. میں نے ایک شیل گیس پہ رپورٹ لکھی اور مجھے امریکہ نے 6 مہینے ٹریننگ کے لیے مارشل شیل گیس نے بلایا. $1400 بلین کی ہمارے پاس شیل گیس ہے. کیا آج تک ہماری 2 پیج کی پالیسی آئی ہے؟
وہ پالیسی نہیں آئی ہے جب تک OGDC میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ وہ کہتے ہیں پنجابی کی مثال ہے کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا بیل ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. اگر آج ایک جسے کہتے ہیں نا چین کی کوئی ایویلیوشنز کرے، ایک وائٹ کالر کرائم اسپیشلسٹ، ہمارے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کچھ $1000 کے لیے ہم نے بڑا بڑا کمپرومائز کیا. یہ جو آپ تیل اور گیس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہیلپ جسے کہتے ہیں ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن لائسنسنگ پالیسی، یہ تو 2018 میں ریلیز کی تھی، جسے دنیا کے 20 بڑے بڑے ایکسپرٹس نے ویٹ کیا تھا کہ یس ہمارا ایریا ابھی تک 50% ایکسپلور ہوا، 50% ایکسپلور نہیں ہوا. لیکن کیا ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دیکھیں میں نے تو ان کو یہاں تک بھی کہا ہے. دیکھیں آج کل دور ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا. آج یہ بھی ہے کہ امریکہ میں بیٹھا ہے آئل انڈسٹری کا کوئی کمپنی ہے، وہ پاکستان میں اپنے کچھ بندے لگا کے وہاں سے بیٹھ کے ریموٹ کے اوپر اپنی ریک چلا سکتے ہیں. آج دیکھیں نا یہ سوشل میڈیا یہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہم دے سکتے ہیں جی، آپ کو سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں.